السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے اللہ رب العالمین کا وہ اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، رواں مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے حوالے سے پہلے بہت کچھ آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ ماہ رجب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا، اور اس مہینے کے اندر بہت سے ایسے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں اور جن کی نسبت دین کی طرف، محمد رسول اللہ کی طرف یا رب تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کی تحقیق کرے کہ میرا عمل یہ رب تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ اب چلتے ہیں 22 رجب ماہ رجب کے اندر ایک دن ہے 22 رجب، اور اس 22 رجب کو ایک رسم کی جاتی ہے، کنڈوں کی رسم۔ اس کی طرف چلتے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ رسم خوبصورت عمل ہے، خوبصورت چیز ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا ہے کہ انسان کچھ پکاتا ہے اور وہ کھلاتا ہے، بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، غرباء میں بھی، آس پڑوس میں بھی، جو کہ ایک محبت کو بڑھانے والا عمل ہے شریعت کے مطابق بھی۔ لیکن اس عمل کے پس پردہ جو حقیقت ہے وہ کیا چیز ہے؟ پہلے ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ میرا عمل یہ شرعی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا اس کے منافی ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اس عمل میں بظاہر کوئی برائی نہیں، اچھائی ہے، لیکن جس طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اور جس بنیاد پر اس کو کیا جاتا ہے وہ چیزیں غلط ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک کہانی مشہور ہے لکڑ ہارے کی، داستان عجیب کے نام سے۔ لکڑ ہارے کی بیوی بادشاہ کے ہاں ملازم تھی۔ بہرحال قصہ مختصر میں وہ کہانی نہیں بیان کرتا کہ پیر جعفر صادق ان سے ملتے ہیں اور ان کو 22 رجب کو اپنے نام پر نظر کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جو کرے گا اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ ایسا ہی کیا جاتا ہے، مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اتنی دلچسپ لگتی ہے، ہم میں سے اکثر وہ کمزور ایمان والے، ضعیف عقیدے والے، کمزور عقیدے والے، ان کو یہ اتنی دلچسپ لگتی ہے کہ اتنے مختصر عمل سے دنیا ہماری سنور گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کو سنوارنے اور آخرت کو سنوارنے کے مواقع اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ صحیح نا؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا سنور گئی ہماری، جبکہ ایسے پس پردہ ہے کیا چیز؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی اہل علم، ولی اللہ، اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ کبھی بھی امت کو غلط راہ پر نہیں چلاتے، بلکہ ان کی طرف باتوں کو منسوب کر کے امت کو ان کے نام سے غلط راستے پہ چلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے نام پر نظر کرنے کا حکم دیا، حالانکہ ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے نام پر نظر کرنے کا حکم دیا ہو۔ نہ تو اس کا کوئی کتابوں میں موجود ہے، نہ ہی کوئی اس چیز کا کوئی ثبوت موجود ہے، بس چھوٹی موٹی کتابوں میں چل رہا ہے، زبانی کلامی چل رہا ہے اور عوام کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر تاریخ کے حوالے سے یہ 22 رجب کا ہی انتخاب کیوں؟ یہ 22 رجب کی تاریخ آیا، اس عمل کے لیے کوئی اس کی مناسبت ہے، کوئی تعلق ہے، یا سابقہ ادوار میں کوئی اہمیت کا حامل یا خوشیوں کا جشن کا دن تھا یہ، جس دن جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے اس دن کرنے کا حکم دیا گیا، یا پھر جعفر صادق کی پیدائش کا دن تھا، یا اور کوئی معاملہ؟ جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، پھر دکھائی کیا دیتا ہے؟ دکھائی یہ دیتا ہے کہ اگر گزشتہ ادوار میں جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ دن اہل اسلام کے لیے رنج اور غم کے حوالے سے ایک انتہائی بھاری دن تھا، کیونکہ تاریخ کا ہم نے مطالعہ کیا نہیں۔ ہم نے تو خوابوں پر اور بابوں پر اپنے دین کو ڈال دیا ہے۔ جو خواب میں آیا وہ دین ہے، جو بابوں نے بتا دیا وہ دین ہے۔ صحیح ہے نا؟ ہم نے خوابوں پر اور بابوں پر ڈال دیا، لیکن جبکہ شریعت خوابوں اور بابوں کا دین نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ہے، اس چیز کا نام دین ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 22 تاریخ کا انتخاب کیوں ہے۔ اب جب تاریخ کے اندر جیسے میں نے ذکر کیا اگر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک انتہائی رنج اور افسردہ دن ہے۔
کس حوالے سے؟ اس دن ایک ایسی شخصیت جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کی خدمات سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کی دینی خدمات سے کون واقف نہیں ہے؟ عظیم انسان تھے۔ یہ ان کی وفات کا دن ہوتا ہے، ان کی وفات کا دن، اور اس وقت سلطنت کے اندر، خلافت کے اندر اللہ رب العالمین نے خلافت کو اتنا مضبوط کیا ہوتا ہے کہ غیر مسلم اسلام کے خلاف کھڑے ہو کے کھلم کھلا کوئی کام کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات والے دن، سیدنا معاویہ کی وفات والے دن جب وفات ہوئی تو بعد میں لوگوں نے اس دن بطور خوشی کے جشن منانے کے لیے کہ اس دن کو ہم اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں، اور خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے آڑ لی، سہارا لیا ایک نام نہاد اسلامی رسم کا، اور میٹھا بنا کے چھپکے چھپکے ایک دوسرے کے گھروں میں تقسیم کیا۔ پس پردہ ان کا جشن تھا سیدنا امیر معاویہ کی وفات پر، جو آج کے ہمارے سادہ مسلمان اس سے بے خبر ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ یہ وہ شخصیت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک نہیں کئی بار ان کے لیے برکت اور خیر کی دعائیں نکلی۔ نیل الابرار بدایت اور اسی طرح جامع ترمذی اور دیگر روایات کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ ان کو کتاب کا بھی علم دے، جو تیری طرف سے وحی نازل ہے اس کا علم دے، حساب وراثت کے علم کا ان کو، حساب و کتاب کا، ریاضیت کا ان کو ایک علم عطا فرما، وقہ العذاب، یا اللہ اس بندے کو تو عذاب سے بچا لے، میرا پسندیدہ بندہ ہے، دوست ہے، اس کو تو عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح صحیح البخاری کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اللہ معاویہ کو قرآن کریم کا علم عطا فرما، اس کو حلم اور بردباری عطا فرما، یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم علمہ کتاب وامکنہ فی البلاد وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو تو دین کا علم عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے تو شہروں کے دروازوں کو کھول دے، اس کو شہروں میں دیگر ممالک کے اندر اس کو سکونت عطا فرما کہ جہاں جائے فتوحات کے دروازے اس کے لیے کھول دے، وقہ العذاب، یا اللہ اس کو عذاب سے بھی محفوظ فرمانا۔ ایک نہیں کئی روایات ایسی ہیں کہ جس کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ نے خیر کی دعا کی، برکت کی دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدا بہ، اللہم اجعلہ ہادیا وحدا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدا بہ، یا اللہ اس کو ہدایت پر قائم رہنے والا بھی بنا، لوگوں کو ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بھی بنا، یا اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پر آنے والا بھی بنا۔ ہر طرح سے رسول اللہ نے ان کے لیے دعاؤں کے الفاظ اور مختلف الفاظ تھے۔ اب یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کثیر تعداد میں دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ترقی بھی عطا فرمائی، ان کو اللہ رب العالمین نے عزت بھی عطا فرمائی۔ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب امیر معاویہ کا ذکر کرو تو ذکر خیر کیا کرو، اچھے الفاظ میں ذکر کیا کرو، کیوں؟ میں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ امیر معاویہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ سیدھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں امیر معاویہ سے بڑھ کر حکمرانی اور خلافت کا اہل کسی کو نہیں سمجھتا کہ اتنا اللہ رب العالمین نے قابل ان کو بنایا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں تم قیصر کسریٰ روم وہاں کے فلسفوں کی باتیں کرتے ہو، ان کی سیاست، ان کی دانشمندانہ فیصلوں کی باتیں کرتے ہو، ان کی ترقیوں کی باتیں کرتے ہو، جبکہ تمہارے پاس امیر معاویہ جیسا ایک انتہائی قابل سیاست دان، دانشمند، مدبر، قابل انسان موجود ہے، پھر بھی تم دوسروں سے مرعوب ہوتے ہو امیر معاویہ کے ہوتے ہوئے۔ اب یہ رسول اللہ کی دعاؤں کے ثمرات تھے کہ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی،
لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت آئی، رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے، افریقہ، روم، ہندوستان، بخارا، بلخم، سمرقند، اسی طرح آپ کا یہ بلوچستان، ہندوستان، نہ جانے دنیا کے کتنے وسیع پیمانے پر، خطے پر اللہ رب العالمین نے ان کو فتوحات نصیب فرمائیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری راستوں سے لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، جہاد میں حصہ لے گا، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اب تاریخ گواہ ہے، بخاری کا مطالعہ کیجیے، تاریخ گواہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، 27 ہجری ہے، یہی امیر معاویہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے دعا کی، سیدنا عثمان کے حکم پر 1 سال کے اندر 1400 بحری بیڑے بنا کر سمندر کے اندر اتار دیے اور دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ رسول اللہ کی دعا اور آپ کی حدیث کے مطابق جنتی ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ کی اور اس طرح کی بے شمار خدمات ہیں جن کو اگر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے تو یہ انتہائی قابل رغبت ثابت ہے، لیکن چونکہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے، جو بھی اللہ کے قریب ہوگا، محمد رسول اللہ کا جانثار ہوگا، دین اسلام کے لیے کٹ مرنے والا ہوگا، اللہ کے جو باغی ہوں گے وہ اس کے مخالف ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے باغی، اللہ کے مخالف، جن کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدبرانہ فیصلوں نے پس پر ان کو مغلوب کر دیا تھا، غالب آ گئے تھے، ان پر اسلامی لشکر غالب آ گئے تھے اور فتوحات سے نوازا تھا، ان کو شکست سے دوچار کیا تھا، اب وہی لوگ ان سے خائف بھی تھے، ان سے جلتے بھی تھے، ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کے خلاف برے القابات سے بھی یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی وفات والے دن جشن بھی مناتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اب تمہارا فیصلہ ہے کہ تم اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا اعزاز بنایا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اس کو کتاب کا علم دے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو رسول اللہ کا خاص کاتب بنا دیا۔ رسول اللہ کے خاص کاتب تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس اوقات اپنے جو خطوط ہوا کرتے تھے امیر معاویہ سے لکھوایا کرتے تھے، اور کاتب وحی جبرائیل لے کر آتے وحی، اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے بھیجنے والی وحی کو نوٹ کرنے والے اس میں سیدنا امیر معاویہ کو بھی ڈال دیا۔ وہ بھی اس طرح رسول اللہ سے بھی اور ان کا رشتہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ان کے بھائیوں نے کا اعزاز ان کو حاصل۔ اسی طرح اسلامی سلطنت میں اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی، 20 سال شام کے گورنر رہے، 19 سال 8 مہینہ یہ خلیفۃ المسلمین رہے، مسلمانوں کے اجتماعی طور پر خلیفہ رہے۔ اور اسی طرح یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 7 ہجری کے اندر اسلام قبول کیا تھا اور 8 ہجری کے اندر اس کا اظہار کیا تھا۔ اب مسلمانوں، اب تم پر ہے کہ اس عظیم اللہ کے بندے پر رشک کرو اور اس سے محبت کا ثبوت دو، یا اس کی وفات والے دن بظاہر اس رسم کنڈوں کی رسم کو اختیار کر کے اللہ کے دشمنوں کو خوش کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔